الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کی 8 تاریخ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر شہادتوں کا جب سلسلہ حضرت عثمان سے شروع ہوا، تاریخی اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے اپنی بساط پر ان کی سیرت کا بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کی ٹوپی گرتی ہے۔ اتنی اونچی شخصیتیں ہیں کہ انسان ان کی طرف دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپی گر جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو واقع ہوئی، اور گزشتہ جمعہ 1 محرم الحرام ہی کو واقع ہوا تھا۔ ذرا جوڑ لیجئے واقعات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیاسی میدان میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ 2 گروہوں کا ہوا، ایک یہودی اور دوسرے قریش۔ قریش اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، اپنا قبیلہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی وہ پیش تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ پر جو فتح نصیب فرمائی وہ اصلاً قریش ہی کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی۔ اگرچہ مکہ مکرمہ چونکہ صرف عرب ہی کا نہیں، عرب کا تو تھا ہی تھا، پوری دنیا کا کیپٹل ہے بلا شبہ، تو اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تو وہ سیاسی اعتبار سے پوری دنیا پر کامیابی تھی، لیکن بہرحال فوری طور پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسالٹ کا وکٹم تھے وہ قریش ہی تھے۔ دوسرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہود کے 3 بڑے قبیلے عین مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر زواد کے ساتھ، اور بنو قریظہ زوئے کے ساتھ۔ ان تینوں قبیلوں کو 1 بائی 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست سے دوچار کیا۔ 2 قبیلوں کو آپ نے مدینہ بدر کیا، اور ایک قبیلہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے 2 قبیلے جو تھے وہ بنو خزرج کے حلیف تھے۔ یہ 2 نام جو آپ نے سن رکھے ہیں، اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے اصل رہائشی تھے، سنز آف دا سوائل، مدینہ منورہ کے وہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے۔ بڑا قبیلہ خزرج تھا اور ذرا چھوٹا قبیلہ جو تھا وہ اوس تھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع اور بنو نذیر کے خلاف ایکشن لینے لگے تو بنو خزرج آئے بیچ میں کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں۔
اور یہ دونوں قبیلے جو تھے بنو خزرج بھی بنو اوس بھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں میزبان تھے. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان بنو ہاشم نے آپ کو نکال دیا ابو لہب کی سرکردگی میں، یعنی جب تک ابو طالب خاندان کے سربراہ رہے تو انہوں نے ساری مخالفتیں برداشت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیے رکھی، اور جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ انہیں کہا خبردار ساڑھے بڑے نے ہاتھ لایا تھا. لیکن ابو طالب کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا تو اس نے آپ کو خاندان بنو ہاشم میں سے نکال دیا. اب بنو ہاشم میں سے نکلے تو قبیلہ قریش سے آٹومیٹکلی نکل گئے. پھر آپ کو پناہ لینے کے لیے طائف جانا پڑا، وہاں سے پناہ نہیں ملی، اور ایک دن میں وہ کچھ ہوا کہ جو پورے 10 سال میں مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا. تو آپ واپس آئے ہیں ایک مشرک کی پناہ لے کر، ابو مطعم بن عدی اس کا نام تھا. آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر اسی سال یعنی 11 نبوی ذی الحج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھولی. مدینہ منورہ سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ نے ملاقات کی، انہیں اپنا تعارف کروایا، وہ ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت کی، بیعت عقبہ اولیٰ، اور آپ سے ایک مدرس، ایک معلم، ایک مقری کا تقاضا کیا جو انہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھائے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اور انہوں نے 1 سال میں انہیں پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھایا، بس ان کے خون میں اتار دیا. اب جب قرآن ان کے اندر داخل ہوا تب وہ شیر ہو گئے، اور اگلے سال 75 افراد آئے، 72 مرد 3 خواتین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کلاسیکل پیشکش لے کے آئے. واہ واہ، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے، اور قریش پورے عرب کے چودھری تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اس دشمن کو پناہ دے دی. آپ ہمارے پاس آ جائیں. اور ربیع الاول نبوت کے 14ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. اب یہ دونوں جو تھے محسن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید نے مہاجرین اور انصار، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کرتے تھے، بہت زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے، لہذا بنو خزرج آئے اور انہوں نے کہا نرم معاملہ کیجیے. آپ نے ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا، جانے دیا. جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا اور آخر کار انہیں ہتھیار ڈالے تو بنو اوس آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے جو حلیف تھے ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کریں. تو آپ نے بنو قریظہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں یہ واحد زخمی ہیں غزوہ خندق کے، انہیں تیر لگا تھا اور ان کی مین بڑی رگ جو تھی وہ پھٹ گئی تھی، یہ بیمار تھے، لہذا انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا بنو قریظہ کی بستی میں، اور انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ ان میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا جائے. اچھا، پھر جب آپ غزوہ صلح حدیبیہ سے واپس آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حکم ملا ہے کہ آپ خیبر جائیں. تو غزوہ خیبر ہوا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو سب سے بڑا قلعہ تھا، ایک قلعہ فتح ہو گیا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا، جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کو فتح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سر پہ رکھا، عطا کیا. یوں یہودی جو تھے یہ تقریباً سارے عرب سے نکال دیے گئے، اور پھر یہ یمن، بصرہ
اور کوفہ، ان علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ خاص طور پر جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، مرد تو سارے قتل ہو گئے، ان کی عورتوں نے جن بچوں کو پالا وہ مسلسل ان کے کان بھرتی رہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتاتی رہیں کہ ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے کھلے میدان میں، اس لیے کہ مسلمان تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو پیدا ہی اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے ہوتے ہیں، لہذا ان سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کوئی انڈر گراؤنڈ ان کے اندر کوئی ایسا معاملہ کریں، تب ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب، بلکہ پہلے سے شروع کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو یونانی مسلک پر فائز ہوئے۔ بعض لوگوں نے تاریخی حقائق جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نہیں کی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں امام کون تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ وہ منافق قرار دیتے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور انہیں خلیفہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی 100 کتابوں میں بھی آپ دکھائیں گے مجھے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز منافق کہنا تو بہت دور کی بات ہے، میری زبان نہیں اجازت دے رہی، میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے زیر تربیت پلنے والے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، یہ بھی معاذ اللہ ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیا، سب نے یونانی مسلک تسلیم کیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت قریب آیا تو بڑا دلچسپ ہے، وہ تو شاید میں نے آپ کو سنا دیا تھا لاسٹ ٹائم کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ کیا خیال ہے میں عمر کو خلیفہ نامزد کر دوں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ وہ تو بڑے سخت ہیں، آپ کی موجودگی میں وہ کتنی سختی دکھاتے رہے ہیں، تو جب یہ خلیفہ بن گئے تو کیا کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، جب بوجھ پڑے گا ذمہ داری کا تو عمر نرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کو بلایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے کہ میں عمر کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں؟ تو کمال کی بات کہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ عمر باہر سے بھی بہت اچھے ہیں لیکن اندر سے اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، تو ضرور کیجئے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، جو کہ وہ لکھنے پڑھنا جانتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھوائی اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کو ضبط تحریر میں کیا اور وہ لفافہ بند کر کے سیل کر دیا۔ اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ میں نے ایک بند لفافے میں نامینیٹ کر دیا ہے، کیا میں جس کو بھی نامینیٹ کروں گا، جس کو بھی نامینیٹ کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ صرف ایک آواز آئی کہ نہیں۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ہرگز عمر کے سوا اگر کسی کو آپ نے نامینیٹ کیا تو ہم اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق صرف تھوڑے سے مسکرائے اور پھر چلے گئے۔ اس سے اکثر لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں چونکہ وہ یونانیمس خلیفہ تھے اور ان کو یہ تمام سینئر صحابہ کا مشورہ جو تھا وہ درکار یعنی اویلیبل تھا، لہذا انہوں نے اپنے 2 سال میں تمام فتنوں کو فروغ کیا، مانین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا، جو جیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اسے روانہ کیا، اور جو مدعیان نبوت کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی تفصیل میں بتا چکا ہوں، ایک تو اسلام کی حدود کو ایکسپینڈ کیا اور 22 لاکھ مربع میل علاقہ جو تھا
وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وہ کیسے بنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جتنے بھی عشرہ مبشرہ میں تھے اویلیبل صحابی تھے 6، انہیں ان پر ایک مشتمل ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کمیٹی میں اپنے جو بہنوئی تھے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ایمان کا ذریعہ بنے تھے، چونکہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اس کمیٹی میں انہیں انکلوڈ کیا، لیکن ڈسکوالیفائی کر کے کہ سعید خلیفہ نہیں بن سکے گا۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا کسی نے نام لیا تو اس کی فائل دور پھینک دی کہ جسے طلاق دینی نہیں آتی اس کو میں خلیفہ بنا دوں۔ یہ بڑی دور کی بات ہے، یعنی اسلام کی ظاہر بات ہے کہ شرعی اعتبار سے باپ کا جانشین بیٹا بن سکتا ہے اگر اہل ہو، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے متقی انسان تھے، اور جو اولین محدث ہیں ہماری تاریخ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جمع کرنے والے، ان میں ایک بہت اونچا نام جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، لیکن ان کی فائل دور پھینک دی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر آدمی تھے، اور تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ تم جا کر قریش سے گفت و شنید کر کے آؤ کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ اللہ کے رسول، ظاہر ہے کہ میں ایک جو شیلا آدمی ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں سن سکتا، آپ عثمان کو بھیجیں، عثمان وزادار آدمی ہیں، تاجر ہیں، وزادار آدمی ہیں، اور یہ گفت و شنید کے اہل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا، تو تاجر آدمی تھے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور حضرات ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت میں جہاں موقع آیا انہوں نے بے دڑے مال خرچ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیں، آپ کو معلوم ہے۔ اب اس کا کیا ہے، کیونکہ یہ مزاج کے ذرا نرم تھے، بلا شبہ انتظام تو چلایا، لیکن وہ جو فتنہ گر لوگ تھے ان کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ یہودی جو نکالے گئے تھے یعنی مدینے سے اور خیبر سے، وہ جا کر کوفہ، بصرہ اور یمن میں جا کر آباد ہوئے تھے۔ یمن میں انہی یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر مدینے میں رہائش اختیار کی، چونکہ پڑھا لکھا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا، اس نے عہدوں کا تقاضا کیا کہ یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیں، یہ ذمہ داری مجھے دے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود تھا کہ جو عہدہ طلب کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی، البتہ جس کو ذمہ داری اس کی چاہت کے بغیر مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فیل کیا کہ یہ جو عہدہ طلب کرتا ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، تو آپ نے مدینے سے نکال دیا۔ اس کے بعد پھر وہ بصرہ گیا، شام گیا، ادھر گیا ادھر گیا، اور اس نے ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ جو عثمان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو پیسے دیتا ہے، یہ سارا بیت المال سے کرتا ہے، اپنی جیب سے نہیں کرتا، اور نام کماتا ہے کہ میں بڑا سخی آدمی ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ مسجد نبوی میں خطبہ دینا پڑا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں جو بھی مال خرچ کرتا ہوں وہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں، میں بیت المال سے کچھ بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اور لیکن بہرحال ادھر کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلا، فائنلی ہر چار طرف سے وہ بلوائی آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا یہ کیا کہ چونکہ حضرت عثمان نے اس کو عہدہ نہیں دیا تھا تو اس نے کہا کہ جی عثمان جو ہے وہ سارے اپنے خاندان کے لوگوں کو جو مناصب دیتے ہیں، ذمہ داریاں دیتے ہیں، گویا وہ اقربا پروری کرتے ہیں، یعنی مالی بددیانتی اور اقربا پروری، یہ دو الزام اس نے حضرت عثمان پر لگائے، اور یوں اس نے سارا کا سارا جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ میدان سجا لیا اس کے لیے۔
دوسرا اہم کام اس نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کو، وہی جو یہودی ٹولہ تھا، ان کو ڈاک کے محکمے میں بھرتی کروایا۔ اب اس ڈاک کے ذریعے سے، یعنی خطوں کو تبدیل کرنا، مہریں بنوائی انہوں نے نقلی، اور اس کے ذریعے سے وہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، جو اصل خط ہے اس کو تبدیل کرنا، اور اپنے خط جو ہے وہ بے شک قریب کی جگہ سے لکھ کر جو ہے وہ ایک سی جگہ دوسری جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ پہنچا رہے ہوں، یہ کام جو ہے انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں فائنلی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تب مدینہ منورہ میں جو موجود صحابہ تھے ان میں سے بھی، اور ویسے بھی اوورآل صحابہ میں سے سینئر موسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی خلافت کے حقدار تھے، اور بجا طور پر انہی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور انکلوڈنگ وہ لوگ کہ جنہوں نے وہ سارا حملہ کیا تھا، انہوں نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ شام کے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بصرہ کے گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا مطالبہ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں، حضرت عثمان کا، تب ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انکاری نہیں تھے، وہ کہتے کہ بالکل میں بھی اسی حق میں ہوں کہ ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن پہلے آپ میرے ہاتھ مقبوض کریں، تب میں ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہوں۔ جب تم لوگ میری بیعت نہیں کرو گے اور میرے ہاتھ مضبوط نہیں کرو گے، مجھے پار نہیں دو گے، اس وقت تک میں ان سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں۔ بہرحال یہ ساری تفاصیل بہت حد تک آپ کو معلوم ہے، ورنہ آپ کو پڑھنی چاہیے کہ بالفعل کیا ہوا کہ دو پیرلل خلافتیں جو ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور ادھر سے ان کی حکومت رہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ادھر جو مدینہ اور اس کا گرد گرد کا علاقہ تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے بنی۔ اب جب بھی یہ آپس میں کچھ معاملہ کرنے کے قریب ہوں تو درمیان میں وہ جو عملہ تھا، وہ جو سارا کا سارا ایلیمنٹ تھا، وہ خطوط کو بدل کر اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر پھر دوبارہ کام خراب کر دیتا تھا۔ آخر کیا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 to 1 ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ دونوں مل کے بیٹھے اور ساری باتیں کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بیچ میں کوئی اور ہے کہ جو ہمیں خط جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ تو ایگری کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، شام اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں اس کا انتظام آپ چلائیں، اور حضرت علی نے کہا کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو ہے اس کا انتظام میں سنبھال لیتا ہوں۔ معاملہ طے پا گیا۔ اب اس کی کیونکہ یہ دونوں جو امن تھا قائم ہو گیا، اور جو سارا فتنہ و فساد انہوں نے کھڑا کیا تھا، ڈرامہ بنایا تھا، وہ سٹیج سیٹ کیا تھا، وہ سٹیج جو ہے وہ گر گیا۔ اس کے بعد پھر یہ تینوں، یعنی حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قتل کی سازش تیار کی گئی، اور بڑی سنکرونائز قسم کی سازش تھی کہ ایک ہی روز فجر کی نماز میں ان تینوں کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز بیمار تھے، فجر کی نماز میں آئے نہیں تھے۔ حضرت عمرو بن العاص پر قاتلانہ حملہ ہوا، زخمی ہوئے، بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز اسی حملے کے نتیجے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ حسن کو اپنا سکسیسر نومینیٹ کریں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولی بات کہی کہ بھئی تمہارا معاملہ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم حسن کو بناؤ خلیفہ، نہ میں کہتا ہوں نہ بناؤ۔ مطلب کیا تھا کہ آپ کا معاملہ ہے، تم نے اپنے میں سے چننا ہے، کسی کو چن لو۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بیٹے کی سکسیشن اگر وہ اہل ہو تو حرام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت ہی اونچا معاملہ کیا نا کہ اس پاسبلٹی کو ختم کیا، یعنی بیٹے کی فائل دور پھینکی، بہنوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھا اس کو یعنی ڈسکوالیفائی کر کے مشورے میں شامل کیا۔ تو وہ کیا تھا، جیسے ایک فرض ہوتا ہے ایک نفل ہوتا ہے، تو حضرت عمر نے تو نفل والا کام کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اصولی بات تھی وہ کی۔ بہرحال لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نومینیٹ کیا،
اور یوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد قرار پائے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن اب وہ جو ٹولہ ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار وہ اکسا رہا اس بات پر کہ آپ معاویہ کے ساتھ جنگ کر کے وہ علاقے جو ان کے زیر کنٹرول ہیں آپ ان پر بھی قبضہ کریں اور وہ ان سے چھڑائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہے، اس پر ان کو غصہ آ رہا، تو قاتلانہ حملے کیے انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بہرحال نہ صرف یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے جنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں مل کر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ مدینے میں ہیں، میں دمشق میں ہوں، تو آدھا راستہ آپ طے کر لیں، آدھا راستہ میں طے کر لیتا ہوں، کوفے میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں ہم ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیعت کرنا میری ضرورت ہے، آپ کیوں آئیں گے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوٹ کر لیجئے، اور ایک اور صحابی تھے جو بیٹے تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد بن عبادہ کون ہے؟ یہ بنو خزرج کے سردار ہیں۔ سعد ابن معاذ جن کا ذکر ہوا پہلے، وہ اوس کے سردار، اور یہ خزرج کے سردار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے ساتھ گئے ہیں، اور ان تینوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وسعت کا ثبوت دیا کہ ایک پلین پیپر لے کر اس پر اپنی مہر لگا کے تو حضرت حسن کو دے دی، اس پر جو شرائط آپ لکھ دیں مجھے منظور ہے۔ اس پر یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی، امت مسلمہ پھر ایک ہو گئی۔ اور ابھی تک جس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کے گئے تھے اسلام کی وسعت کو 22 لاکھ مربع میل، یہ وہی تھی بات۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 19 سال تک محیط ہے، اور ان 19 سالوں میں مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ دگنی نہیں 3 گنا ہو گئی۔ 19 سال کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو مسلمانوں کا علاقہ جو تھا وہ 64 لاکھ مربع میل تھا۔ اب اس جو صلح ہوئی، جو معاہدہ ہوا، بات طے ہوئی، وہ کیا تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت پر منصب پر فائز ہوں گے، لیکن وہی جو دشمن ٹولہ تھا انہیں قاتلانہ حملے بھی کیے، لیکن فائنلی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو وہ سارا جو اسلامی سلطنت کی وسعت کا معاملہ تھا وہ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ، اور بڑے ویجیلنٹ آدمی تھے، ان کو سب یہ سازشیں جو تھی وہ نظر آ رہی تھیں۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اپنے تمام جو گورنرز تھے مختلف علاقوں کے اور جو بھی ذمہ داران تھے، ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ ظاہر ہے ہر انسان جانے والا ہے، تو میں اپنی جو سکسیشن ہے میں کسے دوں یا کیا معاملہ کروں، کیسے معاملے کو نپٹاؤں۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو قبر میں اتار کر اور اس قبر میں سے سب سے بعد میں نکلنے والے ہیں، یعنی جب مٹی ڈالنی شروع کر دی گئی اور ان کے پاؤں مٹی میں دھنس گئے تو یہ نکل کے باہر آئے، کہا لوگوں تم سب گواہ رہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بعد میں جدا ہوا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ وقت کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو سکسیسر نومینیٹ کریں۔ دلائل دیے کہ آپ بہت سی مہموں میں ان کو امیر بنا چکے ہیں،
سپر سالار بنا چکے ہیں اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ سن 51 ہجری، سن 52 ہجری اور سن 53 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن معاویہ کو امیر حج مقرر کیا تھا، اور ان سالوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی امامت میں، ان کی عمارت میں حج ادا کیا تھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے سجیسٹ کیا کہ یہ اہل ہے، کمپیٹنٹ ہے، اور امت کی اصلاح اسی میں ہے، امت کا فائدہ کہ آپ اس کو نامینیٹ کر دیں۔ لیکن چونکہ یہ بیٹے کی سکسیشن کا معاملہ تھا، لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جو بھی گورنرز تھے مختلف علاقوں کے، ان کو بتایا کہ یہ میرے پاس پروپوزل آئی ہے، تو اس پر آپ اپنی رائے دیں۔ تو تمام لوگوں نے اس رائے کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ انہیں نامینیٹ کر دیں اپنی زندگی میں، سوائے 5 افراد کے۔ یہ 5 افراد کون تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ ہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 افراد ہیں جنہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے یہ کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ باقی ساروں نے ایکسیپٹ کیا، تو گویا حضرت معاویہ نے امت کی عظیم اکثریت سے رائے لے کر یزید ابن معاویہ کو نامینیٹ کر دیا۔ اب سن 61 ہجری میں، 60 ہجری کے آخر میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا ہے، مجھے تاریخ نہیں آتی، یہ آگے پیچھے 1 آدھ سال ہو سکتا ہے۔ تو پھر اب یزید ابن معاویہ نے باقاعدہ جو ہے وہ عہدہ سنبھال لیا مسلمانوں کے خلیفہ کا، امیر المومنین کا۔ اب سب نے بیعت کرنی تھی۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا، باقی رہ گئے 4۔ تو ان 4 میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر نے جو بیعت کر لی، یعنی ولی عہدی جو ہے اس پر انہوں نے نوٹ لکھا تھا، لیکن اب چونکہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو بیعت کر لی۔ صرف یہ 2 حضرات جو تھے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ انہیں تقاضا کیا ان سے گورنر مدینہ نے، تو وہاں سے موو کر کے یہ مکے آ گئے رجب کے مہینے میں، اور مکے میں سکونت اختیار کر لی۔ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر مکے میں موجود ہوں، تو کیا لوگ ان سے آ کے عقیدت کے ساتھ ملتے نہیں ہوں گے؟ وہاں محفلیں ہوتی نہیں ہوں گی؟ ہوتی ہوں گی۔ اب اسی اثناء میں کوفے سے 60 افراد آ گئے یہاں نبی حضرت حسین کے پاس مکہ مکرمہ میں، اور ان سے آ کے کہا کہ جی وہاں تو بہت برا حال ہے، یعنی یہ وہ خطوط بازی جو ہو رہی تھی ادھر سے ادھر، من گھڑت خطوط، ان میں کیا ہو رہا تھا کہ یہاں آ کے بتا رہے ہیں کہ جی مدینے میں تو بہت برا حال ہو گیا، وہاں بدکاری عام ہو گئی ہے، 1000 عورتیں جو ہیں وہ بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی ہیں۔ چھوڑیے تاریخ کو ایک طرف، یہ جو 1000 عورتیں اگر حاملہ ہوئی ہیں تو وہ کون عورتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیٹیاں، بہویں، بیویاں۔ کیا مسلمان اتنے بے غیرت ہو گئے تھے؟ کین یو امیجن؟ یہ وہ خطوط تھے جو انہیں وہاں پر مل رہے تھے، اور
وہ 60 افراد آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی مدینے میں تو کوفے میں تو ہم نے بیعت ہی نہیں کی، اور سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں، بڑا ظلم ہو رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ڈاک کا نظام تو خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، من گھڑت خطوط جو ہے وہ لکھ لکھ کر اس پر موریں لگا لگا کر وہ بھیج رہے تھے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی احتیاط کی اور ان کی باتوں میں نہیں آئے. اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفے جاؤ اور خود حالات کو دیکھ کر آؤ. اب وہ کوفے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ 12,000 خطوط جو ہے وہ کوفے سے وہ حضرت حسین کے ساتھ پاس پہنچ گئے، ناموں کے ساتھ، بے نام خط نہیں، ناموں کے ساتھ خطوط، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں. اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا. اب جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو 18,000 افراد نے ان کی بیعت کر لی. اب جب انہوں نے بیعت کر لی تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور وہ خط فٹافٹ پہنچایا گیا حضرت حسین تک کہ ہاں جو کچھ آپ نے سنا تھا وہ بالکل درست ہے. یا تو 18,000 لوگ جو ہیں انہوں نے میری بیعت کر لی ہے، یعنی انہوں نے یزید کی بیعت نہیں، یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی. اب جب کنفرمیشن ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا اخلاقی فرض محسوس کیا کہ امت کا ایک حصہ جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے، اب میری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں ان کی مدد کے لیے پہنچوں. اچھا اب کیلنڈر میں جائیے، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور پھر 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اب ذی الحج حج کا مہینہ ہے اور اس میں حج کرنے کے لیے پورے عرب سے بلکہ پورے مسلم ورلڈ سے لوگ آنے والے تھے. اور جس کو پتہ چلنا تھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مکہ مکرمہ میں ہے تو شاید وہ احرام بعد میں باندھتا، پہلے اس نے حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہونا تھا. اور جب بھی آپ کے پاس کوئی لاہور سے آدمی آئے گا تو آپ کیا پوچھیں گے؟ لاہور میں خیر خیریت ہے. کوئی کراچی سے آئے گا، کراچی میں کیا حالات ہیں؟ خاص طور پر جب کراچی میں کوئی گڑبڑ وغیرہ ہوتی تھی تو کراچی میں آپ کسی عزیز کو فون کرتے تھے، وہ پوچھتے کہ جی خیر خیریت ہے، کیسے حالات ہیں وہاں پر. اسی طرح جہاں سے بھی آنا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات پوچھنی تھی. اب ان سب کو جو 60 افراد آ کے ان کے سر پر سوار تھے ان کو بڑی تشویش تھی کہ جلدی سے جلدی ہم ان کو نکال لیں. نماز کھڑی ہو، اقامت ہو جائے تو کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہو تو آپ جماعت چھوڑ کے جاتے ہیں، ورنہ تو نہیں جاتے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں موجود ہوں، اذان ہو جائے، اقامت نہیں اذان ہو جائے تو آپ مسجد چھوڑ کر نہ جائیں، اب نماز پڑھ کے ہی جائیں. اور 8 تاریخ حج کی ہو گئی، حج کا پروگرام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب چونکہ اتنی ایمرجنسی جو ہے ان کو دکھا دی گئی تو آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ واقعی یعنی حج کرنے سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے. اچھا اب جب 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلنے کا پروگرام بنا لیا. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ بیعت ان کے ہاتھ پر ہوئی تھی حضرت حسین کے بہاف پر، نماز انہوں نے پڑھانی تھی. نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مصعب بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ادھر سے جو گورنر تھا وہ آ گیا. اب ظاہر ہے کہ جہاں بھی کوئی بغاوت ہو رہی ہے تو جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں حکومت کے، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا جائزہ لینا. اور فوراً جب سلام پھیرا حضرت مصعب بن عقیل نے تو پیچھے کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا، all had run away. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا تو یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا. تو خود انہوں نے جو ان کو لانے والے تھے، جس بیعت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ان کو باغی ڈکلیئر کر کے حضرت مصعب بن عقیل کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے تھے مکہ مکرمہ سے. راستے میں یعنی ابن سعد کا نام آپ نے سن رکھا ہے. یہ ابن سعد کون تھے؟ یہ تھے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا بیٹا یہ کیا تھا، یہ اب علاقے کا گورنر بنا، تو یہ معمول کے گشت پر تھا اپنی فوج کے ساتھ۔ تو راستے میں اس نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں، عورتوں اور پوری فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ جی مجھے تو کوفیوں نے بلایا ہے اس طرح، اور انہوں نے تو 18,000 افراد نے میرے نمائندے سے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ سب کچھ بتایا؟ انہوں نے کہا یہ میرے پاس خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا نکالیں کچھ خطوط، نام پڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میری فوج میں ہے، فلانا یہ بھی دیکھو میرے ساتھ ہے۔ اب ہوا ان کو تشویش کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا۔ یہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، اور ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب حضرت حسین نے واپس جانا کا ارادہ کیا، تو مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی اب تو میرے باپ کے خون کا بدلہ تو لینا چاہیے، اور حضرت علی کے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ہیں وہ اتنے بے مروت تو نہیں ہو سکتے کہ جو ان کا بندہ ہو، جو ان کے کہنے پر وہاں گیا اور وہ شہید ہو جائے، اور اب وہ اس پر کوئی ایکشن لیے بغیر واپس جائیں، لہذا آگے بڑھے۔ لیکن آپ نے ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا کہ آپ نے روٹ بدل دیا۔ یعنی اگر آپ گوگل میں جا کے نقشہ دیکھیں، کوفہ، مکہ، مدینہ، یہ جو لوکیشنز ہیں ان کی ساری، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جا رہے تھے کوفہ، لیکن مکے سے کوفے کے راستے میں کربلا نہیں ہے۔ آپ وہاں سے ڈائیورٹ ہوئے دمشق جانے کے لیے، راستے میں وہ کربلا آتا ہے۔ اب وہ سارے خطوط پھر ان کے ساتھ ہیں۔ اب ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تمام کتابوں میں، خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر یہ درج ہے کہ 3 الٹرنیٹیوز پیش کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک، مجھے واپس مکہ مدینہ جانے دیا جائے۔ دوسرا، مجھے یزید ابن معاویہ کے پاس جانے دیا جائے کہ میں اس کے ساتھ خود جا کر معاملہ طے کر لوں۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے سرحدوں پر بھیج دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی فوجوں کا ایک سپاہی کے طور پر مجھے بنا دیا جائے، تاکہ میں وہاں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ لیکن یہ چیز جو تھی وہ ان سازشوں کو کبھی قابل قبول نہیں تھی، لہذا انہوں نے خیمے کو آگ لگائی ہے تاکہ وہ خطوط جو ہیں وہ جل جائیں، اور پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری جو سازش تھی وہ مقصد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سلام علیہما، وہ جو دین لے کے آئے تھے، ان پر انجیل نازل ہوئی، اور ان کو یہودیوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کرسمس اور ایسٹر کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا کرتا ہوں کہ رومن امپائر میں ارینجمنٹ یہ تھا کہ 2 پیرلل کورٹس چلتے تھے، یہودیوں کی مذہبی عدالتیں بھی تھیں اور جو رومن امپائر کے سول کورٹس بھی تھے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودیوں کی مذہبی عدالتیں جو بھی کسی کو سزا سنائیں گی تو رومن امپائر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پابند ہوگی۔ تو یہودیوں کی عدالت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے کر، جادوگر قرار دے کر، اور مرتد قرار دے کر ان کے لیے سولی کی سزا جو ہے وہ سنا دی کہ اس کو سولی دے دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر اپنا ارینجمنٹ تھا کہ جب وہ رومی سپاہی ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں تو یہ گھر پر تو نہیں تھے، یہ تو کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، اور اس وقت انہیں بھی علم ہو گیا تھا کہ اب سپاہی جو ہے ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک باغ کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ۔ ایک حواری جوڈیاس غالباً اس کا نام تھا عیسائیوں کی روایت کے مطابق، اس کو انہیں بھیجا کہ جاؤ پھر کھانا لے کے آؤ باہر سے۔ تو جو رومی سپاہی تلاش کرتے پھر رہے تھے
تو کسی نے کہا کہ یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کو بتاؤ. یہودی سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا، کہا بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے، جیسس کہاں ہے. تو پہلے تو اس کو انکار کرتا رہا، اور اس کی پھر وہ قیمت بڑھاتے رہے، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو، اتنے پیسے لے لو. عیسائیوں کی روایت کے مطلب یہ اپنی موویز جو ہیں ان میں یہ ایسٹر اور کرسمس کے موقع پر، اب تو نیٹ پہ آپ چلے جائیں تو ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، تو ان موویز میں آپ دیکھیں تو یوڈیاس اس کا نام تھا، 30 سلور کوائن پر وہ راضی ہو گیا. اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن میں یوں کر کے نہیں بتا سکوں گا کہ یہ عیسیٰ ہے. میں بس تم میرے پیچھے پیچھے آنا کچھ فاصلے پر، میں جس باغ میں داخل ہو جاؤں تم بھی داخل ہو جانا، اس کے بعد میں پھر سب میں گھل مل جاؤں گا. نشانی یہ ہے کہ جس کو سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں کہ وہ عیسیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور جب وہ باغ میں داخل ہو کر باقی حواریوں کے سامنے گیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے. اس کی چھت پھٹی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اٹھا لیا، اور چونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی تھی، باقی حواریوں نے کہا آقا، تو پیچھے سے سپاہیوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ یہی آقا ہے. سولی وہ چڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. پال ایک شخص تھا یہودی، وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل نہیں تھا. وہ جو ہے وہ اس نے کلیم کیا کہ میں بھی ان میں سے ہوں. اب اس نے یہ نئے عقائد جو تھے یہ یہودی عیسائیوں کے اندر متعارف کروائے. یہ تثلیث کا عقیدہ اسی نے گھڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا اور اس پر پورا ایک عقیدہ گھڑنا کہ انسانیت گناہ گار تھی، چونکہ وہ آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تھا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اس کی انسٹرکشن کے مخالف، تو انسانیت گناہ گار تھی. اللہ تعالیٰ کو بندوں پر رحم آ گیا انسانیت پر، تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنا اکلوٹا بیٹا جنم دیا اور پھر اس کو سولی چڑھا دیا. اب جو اس کو مان لے وہ بخشا بخشا ہے. تورات اب صرف پڑھی جائے گی، اس کے احکام جو ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے. اور وہ سارا کا سارا کس کو دے دیا؟ وہ پریسٹ کو دے دیا کہ پادری جو ہے اب وہ جس چیز کو چاہے گا حلال کر دے گا، جس چیز کو حرام کر دے گا. تو آج جو ساری عیسائیت ہے یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پالزم ہے. یہ پال نے انٹروڈیوس کیے تھے کہ جو اس کو مان لے. اب اسی کا ریپلیکا ہے اسلام کے اندر جو عبداللہ ابن سبا نے کیا. عبداللہ ابن سبا کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا، باقی سب گورنروں نے نکالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس نے اب یہ سازشیں کرنی شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو آگ میں جلا دیا، اور جاتے ہوئے اس نے سب سے بڑا فتنہ پھر ایک چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھا آپ مجھے آگ میں جلا رہے ہیں نا، تو آپ خدا ہیں، اس لیے کو خدا آگ میں جلاتا ہے. اب اسی کے اثرات جو ہے آپ کو یا علی مدد. اور اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ وہ کہاں لگائیں. اصل تثلیث آج بھی یہی ہے. حضرت علی وہ گاڈ دا فادر ہیں، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ تھے، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سن آف علی ہیں کہ جو گاڈ ہیں. اور حضرت مریم سلام علیہا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مدر آف گاڈ سن ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی مدر آف گاڈ سن ہے. اور پھر ہر سال یعنی جس ذاکر کا جو منہ میں آتا ہے وہ اس میں کہانیاں جو ایڈ کرتا چلا جاتا ہے. 4 صدی میں پہلی کربلا پر کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں کئی مفروضے جو وہ شامل کر دیے گئے. تک پانی بند کر دیا گیا تھا، یعنی ایک طرف پانی بند تھا، پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا. لیکن وہاں مہندی ہو رہی تھی، مہندی جو ہے وہ تھوک سے انہوں نے کیا بنائی تھی، اس میں تو پانی لگتا ہے، وہ کہاں سے آ گیا تھا. یعنی فرضی چیزیں سب کی سب جو ہیں. پھر دریائے فرات کا کنارہ تھا، وہاں گڑھا کھودا جائے تو پانی نکل آتا ہے. لیکن کہانیاں کرا کے ایسا ایک بند دیا گیا ہے. اور ابھی پچھلے آپ سب کی عمر جتنی ہے، یعنی ہر سال جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پہلے 10 محرم کو یہ فون سروس جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہوئی، اور کل 7 محرم کو یہ فون سروس جو ہے وہ ختم ہو گئی. اور یہ فتح محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستان پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں.
کیا پتہ یہ ہے؟ آپ جس طرف جائیں بند، جس طرف جائیں بند، کسی کو فون کرنا چاہیں بند، ایمبولینس میں پھنس جائیں، مریض مر جائیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ان کا جلوس جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اور ایسی سخت انسٹرکشن جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے پولیس کو دلوائی جاتی ہیں کہ دنیا ادھر کی ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی مریض مر جائے، کوئی بڑی سے بڑی ایمرجنسی ہو جائے، لیکن جو راستہ بند کیا ہوا ہے اس میں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ لیکن ظاہر وقت کم ہے، میں نے آپ کو ایک جنرل سا ایک نقشہ جو ہے وہ دکھایا ہے، اور اس میں یہ چیز جو اصل میں نے کہی ہے بار بار آپ کو کہ 1000 عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی ہیں زنا سے، تو کیا مسلمان بے غیرت ہو گئے تھے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے سیدھے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور پھر ان کو خلیفہ بھی نہ مانتے ہوں، تو معاذ اللہ حضرت علی منافق تھے؟ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہوتی ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ لکھنے والا تو کوئی ہوتا ہے، میں کوئی بھی چیز لکھ دوں یا یہاں بیٹھا ہوں میں کوئی بھی چیز کہہ دوں، لیکن قانون میں ایک گواہی ہوتی ہے، کسی گواہ کی گواہی، ایک ہوتی ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے، جا رہے تھے وہ کوفہ، تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ جو تھا وہ دمشق کی طرف، شام کی طرف، یزید ابن معاویہ کی طرف کر لیا تھا، اور خام خواہ معاملہ جو تھا ایک سازش تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس حکومت کو گرانے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ اگر گئے ہوتے ہتھیار لے کے جاتے، ایک فوج لے کے جاتے، لیکن وہ تو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہیں وہاں پر گئے ہیں۔ تو کوئی ارادہ اس قسم کا کہ جی انہوں نے یزید ابن معاویہ کو ہٹا کر اور اس کی جگہ انہوں نے خلافت جو ہے وہ لینی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ کوئی کتابوں میں جو مرضی لکھ دے کوئی لکھنے والا، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے، وہ اس کے برعکس ہے۔ بس یہ اکتفا کرتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔